ترجمہ 26 تک کیا ہوا ہے، اب 27 ہی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا، جو صاحب قربت ہیں یعنی اقربا، ان کو ہر قربت والے کو اس کا حق دو، والمسکینہ اور مسکین کو بھی، وابن السبیل اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی نہ کر۔ یہاں جو تبذر کا معنی لیا گیا ہے فضول خرچی، دراصل اس میں اس کے علاوہ دکھاوا شامل ہے، اور تبذیر فضول خرچی محض فضول خرچی نہیں ہے، اگر اپنی ذات پر کی جائے تو اور معنی رکھتی ہے، یہاں دوسروں کو دینے کے حوالے سے مذکور ہے۔ بس تبذیر کا معنی ہے دکھاوے کی خاطر بڑھا چڑھا کر خرچ نہ کرو، اور یہ جو فعل ہے یہ شیطانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر انسان اپنی توفیق کو کھینچ کر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کی مناہی کہیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کمزوری اتنی ہو کہ جو چیز ہے رزق وغیرہ اس سے گویا تو محبت ہو گئی ہے، پھر بھی خرچ کرو۔ اور پھر فی السراء والضراء، اور اس قسم کے مضامین کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اپنی توفیق کو حتی المقدور کھینچ کر خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہ تبذیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جب ہم کہتے ہیں فضول خرچی نہ کرو، ضرور سے زیادہ خرچ نہ کرو، تو بسا اوقات غلط معنی سمجھے جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی تم اقربا کو یا مسکین کو یا رستہ چلنے والے کو اس طرح دیتے ہو کہ اس میں دکھاوا شامل ہو جاتا ہے اور دکھاوے کی خاطر بڑھا چڑھا کر دیتے ہو، تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ویسے تم خصیص ہوگے بے حد، اور اگر خاموشی سے خرچ کرنا ہو تو ہاتھ تمہارا گردن سے جا لگے گا، اور جب دکھاوے کا موقع ہوگا تو جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی بڑھ کر خرچ کرو گے۔ یہ دونوں چیزیں لانتی ہیں، اور دونوں کے نتیجے میں تم حسرت زدہ اور ذلیل اور خوار ہو کے رہ جاؤ گے۔ بس تبذر کا معنی محض زیادہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ دکھاوے کی خاطر تصنع کے ساتھ زیادہ خرچ کرنا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس نے بات کو خوب کھول دیا کہ یہ لوگ جو دکھاوے کی خاطر بڑھا چڑھا کر خرچ کرتے ہیں تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جب دکھاوے کی خاطر طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا جائے اور علیحدگی میں جتنا چاہیے وہ بھی نہ کیا جائے تو یہ ناشکریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور شیطان ناشکری سکھاتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تو اعراض کرے عنہم ان سے، اللہ کی رحمت چاہتے ہوئے یا اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے جس کی تو امید لگائے بیٹھا ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے نرم بات کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اعراض کرے رب کی رحمت چاہتے ہوئے جس کی تو امید لگائے بیٹھا ہے تو پھر نرم بات کر۔ میں کہا آپ کو رونا آ گیا یا ویسی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں؟ اچھا ٹھیک، بعض لگتا ہے بڑا متاثر ہو گئے ہیں آپ۔ یہ کوئی رونے کا موقع نہیں تھا اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ ہاں، دعا کیوں نہیں لیتے آپ یہاں؟ میں کہا ان کو دعا دو، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں بتائیں۔ مبارکہ، کیا حال ہے تمہارا؟ اچھی ہو؟ اپنے میاں کو لینے آئی ہو ہاٹلے پول سے؟ ہیں؟ میں نے کہا آپ شرما کیوں گئے ہیں اتنے زیادہ؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ رونق تو وہاں لگی تھی ہاٹلے پول میں شادی کی، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو آئی ہیں تو لازماً آپ کو لینے آئی ہوں گی؟ نہیں گئی نہیں؟ اچھا، مسلسل یہیں رہی ہو؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیں پھر کیا بات ہے یہ، اس کا مقصد مطلب کیا بنتا ہے اس آیت کا؟ اما تُعْرِضَنَّ، ابھی تو یہ تھا کہ مبذرین میں شامل نہ ہو، مبذرین نہ بنو، یعنی دکھاوے کی خاطر شیطان کے دوست بنتے ہوئے خرچ نہ کرو، اللہ کا دوست بنتے ہوئے خرچ کرو، اور طاقت سے بڑھ کر محض دکھاوے کی خاطر اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ اب فرما رہا ہے اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہاں ہاں ہاں،
یہ جو پہلا جو وہم تھا نا کہ خدا کی راہ میں طاقت سے بڑھ کر خرچ نہیں کیا جا سکتا یا بہت زیادہ خرچ نہ کرو، اس سوال کا جواب اس میں آیت میں ہے کہ خدا کی خاطر جو خرچ کرنے والے ہیں وہ تو آخر وقت تک کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نہ رہے پاس۔ پھر جب وہ اعراض کرتے ہیں تو اس رضا کی خاطر، رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہوئے جب تک توفیق تھی سب انہوں نے خرچ کیا۔ اس رضا سے محروم نہیں رہیں گے۔ اگر وہ اور کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو نرم بات ہی کریں، یہ بھی احسان ہوگا۔ سمجھیو؟ یہ معنی ہے اما تورزن عنہ ابتغاء رحمت، یعنی انہم سے مراد اگر غرباء اور ضرورت مند ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر کیسے اعراض کر سکتے ہیں ان سے؟ تورزن عنہ کا مطلب ہے رضا چاہتے ہوئے ہر ممکن توفیق کے مطابق خرچ کرتے ہوئے، جب تم اعراض اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے جو تمہارے پاس نہیں ہے تم نہیں دینا، تم نے قدر اٹھا کے نہیں دینا، مثلا جتنی طاقت ہے اس سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی تمہیں حکم دیا ہے۔ اس صورت میں تمہیں محرومی کا خیال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس رضا کو چاہتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو وہ رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کا متبادل یہ ہے خرچ کا کہ قل لہم قول میسورا، ان سے نرمی کی بات کرو، پیار کی بات سے انہیں سمجھاؤ، یہی تمہاری طرف سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو یہ اس وقت کا صدقہ ہے جب کچھ نہ رہا ہو پاس۔ وہ جو میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا، یہ اس کی تبذر میں وہ معنی نہیں آتے، صرف دکھاوے کے معنی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور یہ جو ہے نا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یہ دراصل اسی تبذیر کا اپوزٹ ہے، کیونکہ جو لوگ دکھاوے کی خاطر طاقت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں تاکہ دنیا میں بڑا نام ہو، عام طور بیاہ شادی پر ایسا ضرور ہو جاتا ہے۔ انہی کی یہ عادت ہے کہ جب عام حالات ہوں، جب دکھاوے کا موقع نہ ہو تو مٹھی ایسی کس لیتے ہیں کہ گردنوں سے جا لگی ہے۔ پہلے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اتنا کہ لمبا ہی ہو گیا، جوڑ سے نکلتا ہوا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، جو سکیڑتے ہیں تو گردن سے مٹھی جا لگتی ہے۔ فرمایا کہ نہ وہ ہو نہ یہ ہو، ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کرو۔ فتقعد کل البسط لا تبسطھا کل البسط، نہ اتنا کھولو کہ بس کھل ہی جائے ہاتھ۔ فتقعد ملوما محسورا، ان دونوں صورتوں میں نقصان یہ ہے کہ تم ملامت زدہ ہوگے یا حسرت زدہ ہو کے بیٹھ رہو گے۔ پہلی صورت میں ملامت کا لفظ لگتا ہے، ولا تجعل یدک مغلولہ، اپنے ہاتھ کو سکیڑ کر گردن سے نہ لگا بیٹھو، بند نہ کر دو۔ یہ اگر تم کرو گے تو تم ملوم ہو جاؤ گے، سب دنیا تمہیں ذلیل و رسوا سمجھے گی کہ خدا نے توفیق بخشی ہوئی ہے اور پھر بھی ذرا بھی تمہیں ہمت توفیق نہیں مل رہی کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو۔ اور اگر وہ دوسری نصیحت ہے ولا تبسطھا کل البسط، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو کچھ بھی باعث نہیں رہے گا، آخر تم خود منگتے بن کے بیٹھ جاؤ گے اور حسرت زدہ ہو کے رہ جاؤ گے، حسرت زدہ بن کے رہ جاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے اس رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے بعد اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے تو اس کو کمی کا کوئی خطرہ کوئی نہیں، اس لیے وہ جتنا چاہے کھول دے، اس کی مرضی ہے۔ اور یقدر کا مطلب کم کرنا بھی ہے اور اندازہ لگانا بھی ہے۔
اس کے کھولنے میں، اس کی رزق کی فراغت عطا کرنے میں بھی حکمت ہے، اور اس کا ہاتھ تنگ کرنے میں بھی حکمت ہے، کیونکہ اس کو نہ کمی کا خطرہ نہ دکھاوے کی کوئی ضرورت، دونوں کمزوریوں سے پاک ہے۔ بس وہ بھی جب کھولتا ہے اور تنگ کرتا ہے ہاتھ، تو مومنوں کو نصیحت ہے کہ تم خرچ میں حکمت سے کام لو اور اللہ کے رنگ سیکھو، جہاں فراغت کھل کر خرچ کرنے کے موقع ہیں وہاں خوب کھل کر خرچ کرو، لیکن حکمت کے پیش نظر، موقع محل کے مطابق۔ جہاں موقع محل کا تقاضا یہ ہو کہ تھوڑا دینا ہے اور ضرورت سے بڑھ کر نہیں دینا، وہاں اسی طرح ہاتھ روک لو۔ تربیت اولاد کے لیے یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ بعض لوگ امیر ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اتنا کھلا دیتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ روزی کیسے کمائی جاتی ہے، اور چونکہ بے دھڑک ملتا ہے بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، ہمیشہ غلط جگہوں پہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان سے کنجوسی کرو تو وہ خود اپنے ماں باپ پہ پھلانتے ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ بڑی ذلیل ماں باپ ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیتے، ضرورتیں پوری نہیں کرتے، اور نفسیاتی لحاظ سے بھی ہمیشہ کے لیے مجروح ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رنگ اختیار کرو خرچ کرتے وقت، جو صرف بیرونی ضرورت مندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اقربا کی بات پہلے چلی تھی، جہاں نصیحت فرمائی گئی ہے اقربا کا حق ہوا کرتا ہے، بس ان کا تم نے حق دینا ہے، اور حق دیتے وقت یاد رکھنا کہ اللہ کیسے رزق کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ روپے کی کمی اور کنجوسی میں سے دونوں میں سے کوئی تقاضا نہیں ہے، تو برمحل خرچ کرنے کا تقاضا، اس کے سوا اور کوئی تقاضا نہیں جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ اور کبھی زیادہ، کسی کو کم اور کبھی کم دیتا ہے۔ انہو کان بعبادہ خبیرم بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور نظر رکھنے والا ہے ان پر۔ اس تعلق میں یہ مضمون کھل گیا کہ وہ تینوں اخراجات جن کا ذکر کیا گیا ہے، اقربا پر خرچ، ضرورت مند پر خرچ، مسافر پر خرچ، نہ تم ان خرچوں کا حق صحیح ادا کر سکو گے، نہ تمہیں علم ہوگا کہ کب کہاں خرچ کرنا ہے، جب تک خبیرم بصیرہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اپنی اولاد پر بھی نظر رکھا کرو، بجائے اس کے کہ ان کو مانگنے پر مجبور کرو، خیال رکھو کہاں ان کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بن مانگے ضرورت کو اور برمحل ضرورت کو خرچ مہیا فرما دیتا ہے، کوشش کرو کہ تم ایسا ہی کرو، اور یہی مضمون دوسروں کے متعلق بھی چسپاں ہوگا۔ اور بصیرہ میں ایک رحمت اور شفقت کا پہلو بھی ہے، خبیرہ میں تو باخبر رہو ان سے، اور بصیرہ میں ان پر نظر رکھو۔ اگر اس طریق پر صاحب حیثیت لوگ خرچ کریں، اپنوں پر بھی اور غیروں پر بھی، تو یہ جنت کا معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس سے بہتر معاشرے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اچھا ان ربک یبسط الرزق، یہ ہو گیا ہے یہاں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو خرچ کے بڑھنے کے خوف سے قتل نہ کرو۔ املاق ہے روپے پیسے کے خرچ، ضرورت کے وقت جو خرچ کرتے ہیں اس کو املاق کہیں گے، کہ جتنے منہ زیادہ ہوں گے اتنی روٹیاں زیادہ پکانی پڑیں گی، اور اس وجہ سے کہ ہمارے خرچ بڑھ جائیں گے، بچوں کی تعداد نہ روکو۔ یہ جو فیملی پلاننگ کا مضمون ہے وہ اس آیت میں بڑھ کھل کے بیان ہو گیا ہے۔ ابھی پرسوں کی سوال جواب کی مجلس میں بھی یہی سوال اٹھا تھا ایک افریقن کی طرف سے کہ آج کل ہماری گورنمنٹس پر بڑا زور دیا جا رہا ہے فیملی پلاننگ کا، تو آپ بتائیں کیا حکم ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ اگر رزق کے خطرے سے، رزق کی کمی کی خطرے سے
آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ منتظم نہیں ہے، اس نے نشو و نما کے نظام کو زیادہ تیز رفتار کر دیا ہے اور ان کے سہارا مہیا کرنے کے نظام کو یعنی رزق کے نظام کو سست رفتار بنایا ہے۔ بس کبھی ایک پہیہ آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے، اور ہمیشہ رزق کا پہیہ پیچھے رہتا ہے اور ضرورت کا پہیہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اگر کسی حکمت سے خالی بات ہو تو بد انتظامی کی نشانی ہے، اور یا خدا نہیں ہے یا خدا ہے تو پھر ایک غیر منتظم خدا ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور اگر کسی حکمت کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ان حکمتوں میں دخل دینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر تنگی اور آسائش کا نظام نہ چلتا تو انسانی زندگی یا حیوانی زندگی میں ارتقاء ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ ارتقاء اس منزل پہ آگے بڑھا ہے جس منزل پہ فاقوں نے ایک چیلنج پیش کیا ہے۔ جب ضرورتوں کے مقابل پر جو چیزیں ضرورتیں پوری کرنے والی تھیں وہ پیچھے رہتی ہوئی دکھائی دیں، پھر بڑا سخت مقابلہ ہوا ہے، پھر ایکم احسن عملا کا مضمون جو ہے وہ عمل میں آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوالٹی چنی گئی ہے اور جو محض نمبر تھا اس کو محروم کر دیا گیا۔ اب یہ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس کے برعکس اگر کوئی سوچ ہوگی تو بالکل لغو و بےمانی سوچ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب ایسے وقت آتے ہیں تو وہ جانور جو کثیر تعداد میں فاقہ کے شکار ہو گئے، ان کا ایک دکھ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس کے مقابل پر حیوانی زندگی کو جو سکھ ملا ہے، نسبتاً اعلیٰ درجے کی مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور اس نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو پھر قائم رکھا، اور اگلی دفعہ پھر ان کا امتحان لیا گیا، پھر ان میں سے نکموں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور اچھوں کو چن لیا گیا۔ یہ جو نظام ہے اس کے بغیر ارتقاء ممکن ہی نہیں ہے، اور ارتقاء نہیں تو انسان پہلی پیدائش کی منزل پہ کھڑا رہ جائے گا۔ اگر وہ کیڑا تھا تو کیڑا ہی رہے گا ساری عمر پہ۔ ایک تو وہ حیوانی زندگی کے تعلق میں یہ مضمون ہے یبسط یقدر کا وسیع مضمون، جو انفرادی اور قومی نہیں بلکہ ایک عالمی نوعیت کا آفاقی مضمون ہے۔ ایک اور اس کا تعلق انسانی زندگی کی آزمائشوں سے اس طرح ہے کہ انسانی تہذیب نے، صرف ارتقاء کی بات نہیں، انسانی تہذیب نے یہ رزق کے بڑھنے اور کم ہونے کے نتیجے میں ترقی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں تہذیبوں نے تہذیبوں کے ساتھ مل کر نئے رنگ پیدا کیے ہیں، اور نسلوں کا امتزاج ہوا ہے بجائے اس کے کہ ان کو الگ الگ کیا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی بڑے عالمی نوعیت کے انتقال ہوئے ہیں آبادیوں کے، ان کی بنیادی وجہ کوئی مقامی خطرہ تھا، خواہ وہ بھوک کا خطرہ ہو یا جنگ کا خطرہ ہو۔ اس کے نتیجے میں پھر مجبور ہو جاتی ہیں قومیں کہ ہر حال میں وہ علاقے چھوڑ کے دوسری طرف جائیں، اور یہ جو سمونے کا عمل ہے یہ ہماری تہذیبی ترقی کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تہذیب دوسری تہذیب سے ملی، ایک جگہ کی ترقیات دوسری طرف منتقل ہوئیں، اور نئے نئے گر سیکھے نئے آنے والوں سے۔ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے اور اس میں رزق کی کمی بھی شامل تھی، اسپین سے جو یہود کا انخلا ہوا ہے اس نے یورپ کو وہ زندگی بخشی جو آج سائنس کی ترقی کی صورت میں رونما ہوئی ہے۔ احیاء علوم کا زمانہ یہودیوں کے اسپین سے نکلنے کے نتیجے میں پیدا ہوا یورپ میں، ورنہ یورپ اس سے بہت پیچھے تھا اس وقت، اور یہ تب ہوا کہ وہاں ان کو فاقہ کشی پر بھی مجبور کیا گیا اور ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ درپیش ہوا۔ تو وقتی طور پر ایک بہت کڑوا گھونٹ بھرا ہے ایک قوم نے، لیکن اس کے جو فوائد پہنچے ہیں دور رس
صدیوں پہ پھیلے ہوئے، جو خود یہودی قوم کے لیے غیر معمولی طور پر منفعت بخش ثابت ہوئے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ تنگی کا دور کم ہے اور آسائش کا لمبا، اور کوئی تنگی کا دور بھی بے مقصد نہیں آتا، نہ آیا ہے کبھی۔ بس یہ وہ مضمون ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یقدر میں تنگ کرنا بھی ہے اور اندازہ لگانا بھی ہے۔ میں ان دونوں معنوں کو بیک وقت لیتا ہوں یہاں، کہ ایسا کرتا ہے تو ایک نہایت ہی خوبصورت اور متوازن اندازے کے مطابق کرتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے اعلیٰ نتائج پھر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے جو ابتدائی آفرین سے لے کر اب تک پرآئندہ بھی پھیلا رہے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ آیت تھی۔ اس لیے اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، یعنی ان پر قدغن نہ لگاؤ اولاد کی تعداد پر۔ اس کے ایک جواب اس کا یہ ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، جو بھی دنیا میں آئے گا اس کا رزق خدا پر ہے، اور اگر خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پر وہ رزق کم ہو تو تم تعداد کم بھی کر لو گے تو تمہارے اوپر رزق کی ویسی آزمائش رہے گی۔ تم خدا کی اسکیم سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا رزق بھی ہم پر ہے۔ اگر وہ تمہاری اولاد کا رزق نہیں دے گا تو تمہارا رزق بھی کم کر سکتا ہے، اس لیے تم خدا کی اسکیم میں دخل انداز نہ ہو، اور اس خطرے سے کہ ہماری خوراک کم ہو جائے گی بچوں کے اوپر پابندی نہ لگاؤ۔ اور ہم نے دیکھا ہے قادیان سے نکلے وہ خاندانوں کے متعلق جو بہت ہی غریب تھے، اور ساتھ ہی بچے بھی بکثرت تھے، بچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی کیا پلٹ گئی ہے۔ ان کے بچوں نے فاقے کی مجبوری کی وجہ سے ہجرتیں کی ہیں، مزدوریاں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، ایسے دباؤ کے نیچے، جس دباؤ کے نیچے امیر بچے ویسی تعلیم کرنے کے لیے اکسائے نہیں گئے، تو ان کی مجبوریوں نے ان کو اکسایا، اور وہ بہت اعلیٰ مقامات پر پہنچ کے پھیل گئے ہیں، اور وہ خاندان جو زیادہ امیر تھے ان کے مقابلے پر گر گئے، اور ان کی دنیاوی خوشحالی کے نتیجے میں وہاں اپنی شادیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے جہاں پہلے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے۔ تو یہ نظام جو ہے یوں ہی معمولی سا نظام نہیں، اس کے وسیع اثرات ہیں، اور اسکیم آف تھنگز جس کو کہتے ہیں نا، وہ حکمت بالغہ جس کے تحت نظام کائنات کو تشکیل دیا جاتا ہے، اس کا حصہ ہے یہ نظام، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بڑی سخت خطا ہے تمہاری یہ، تم بے وقوف ہو، تمہارے مقصد کے خلاف جائے گا۔ اس لیے غریب کے زیادہ بچے ہوں گے تو پلتے وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے غربتیں دور ہوتی ہیں پھر، نہ کہ غربتیں بڑھتی ہیں۔ ربا کے مزدوروں کے بچے آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے، مجھے ملتے ہیں جب تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، قطعاً کوئی بھی ان کے اندر احساس کمتری نہیں ہے کہ ہم فلاں معاشقی کے بچے ہیں، فلاں چپراسی کے بچے ہیں، ہمارے 8 بھائی اور فلاں، اور اب اللہ کے فضل سے تجارتیں چل رہی ہیں، کاریں لے کے آتے ہیں، چندے بڑے بڑے کھل کے دیتے ہیں، اور لطف اٹھا رہے ہیں اس بات کا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں ذرہ بھی احساس کمتری نہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس ماحول کو بھی یہ داد ہے جس میں وہ پلے ہیں، ان کو نہ ذلیل سمجھا گیا، نہ رسوا کیا گیا، ان کی تعلیمی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، ان کی وقتی طاقت سے بڑھتی ہوئی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا، اور اس معاشرے سے راضی رہے، اور جب نکلے تو ان کا رد عمل بتا رہا ہے کہ وہ اس معاشرے سے راضی تھے، ورنہ انتقامی کارروائی کرتے، مطلب دور ہٹ جاتے کہ اب تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا، اب تم لوگ ہمارے پاس آ رہے ہو، وہ آتے ہیں اب بھی دینے کے لیے۔ تو یہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بیوقوفی ہوگی اگر تم رک جاؤ گے بچے پیدا کرنے سے کہ کہیں ہم بھوکے نہ مرنے لگیں۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس نظام میں دخل دینے کا، اللہ کا نظام ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے۔
تو جو مومنین یہی صرف وہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے تقاضے نہیں پورے، وہ الگ بات ہے. اگر وہ عذر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذر رکھ لیتے ہیں تو چھپتے کس سے ہیں پھر؟ آپ سے کہ خدا سے؟ یہ جو عذر ہے اس کا تعلق خدا سے ہے. تو اگر وہ عذر رکھتے ہیں تو اللہ آپ ہی پکڑے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مگر ہم دخل نہیں دے سکتے کہ تم اصل میں اس لیے کر رہے ہو، اس لیے تم ضرور زیادہ بچے پیدا کرو. جو عذر یہ رکھتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کا اختیار ہے، اس میں خدا نے منع نہیں کیا. تربیتی تقاضوں کی خاطر اگر آپ رکے ہیں تو آپ کو اللہ نے منع نہیں فرمایا. مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن اتنی نہیں، ہمارے مکان اتنا نہیں، فلاں نہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ بالکل ناجائز حرکت ہے، قرآن کریم کی واضح ہدایت کی خلاف ورزی ہے. قتل اولاد کی ایک دوسری وجہ اب سامنے آئے گی. ایک ہے رزق کی کمی کا خطرہ اور خرچ کے بڑھنے کا خطرہ. ایک زنا کے نتیجے میں وہ ایبارشنز ہوتی ہیں اور فحشا پھیلتی ہے، اور وہاں بھی ایک قتل کا مضمون ہے جو جاری ہے اس کے ساتھ. تو ان دونوں قتلوں کو اکٹھا کیا، ورنہ اچانک اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. فرمایا تم جو بچے قتل کرتے ہو، یعنی روک کر، پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے کے قتل ہیں، ان میں ایک وجہ غربت کا خطرہ ہے. دوسرا وہ بدی جو تم میں پھیل جاتی ہے، اس کے نتیجے میں تم مجبور ہوتے ہو کہ ایبارشنز کراؤ اور بدنامی سے بچو. اور یہ جو ایبارشن ہے صرف بدنامی کی بحث نہیں، سنگل پیرنٹس کے لحاظ سے انگلستان میں اور امریکہ میں بہت بڑی مصیبت ہے. اور لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں ایبارشن کے لیے، اور اب قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے. اس سے پہلے وہ چوری چھپے ایسا کرتی تھیں، اور اس کا جواب معاشرے نے یہ دیا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تمہیں برا نہیں سمجھتے، بے شک بچہ رکھو، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کس کا ہے. مگر اس سے مسئلہ کم ہونے کی بجائے مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ اس طرح دوسری لڑکیوں کو بھی شاہ مل گئی کہ ہم معاشرے نے تو قبول کر لیا، پھر کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بعد کی جو قدرت نے ان کو سزا دی، جو طبعاً ملنی چاہیے تھی، وہ ایسی ہے کہ وہ جب انٹرویو پہ آتی ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساری عمر کے لیے ایک دردناک عذاب پال لیا انہوں نے. بغیر باپ کے اکثر کہتی ہیں کہ تربیت ہم ہو ہی نہیں سکتی. جو نسبتاً سختی کا پہلو ہے اور روب کا، وہ اکیلی عورت سے نہیں سر انجام ہوتا. پھر وہ کہتی ہیں ہمیں خود کمائی کرنی پڑتی. پہلے اگر خاوند کوئی ہوتا ذمہ دار تو وہ کماتا، اور بچے کو کس پہ چھوڑ کے جائیں. اور اکثر کی حالت غریبانہ ہوتی ہے، اس میں وہ بیبی سیٹر بھی ٹھیک نہیں رکھ سکتی. بعض بچے اس طرح مر گئے، ان کو بند کر کے چھوڑ گئیں اور حادثے کا شکار ہو گئے. تو بہت ہی تکلیف دہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بہت سی لڑکیاں ہیں جو ایبارشنز پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک قتل ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فاحشہ بھی ہے اور بہت برا راستہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تو قتل ہی کا مضمون ہے دراصل جو جاری ہے. اور زنا بیچ میں ضمناً ذکر آیا ہے زنا کا، کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو تمہیں مخفی قتل پر مجبور کرتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ قتل نہیں ہے، مگر ہوتا قتل ہی ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو بھی اب قتل کا مضمون جب چل چکا ہے تو اس کو اس کے منطقی نتیجے تک پہنچانا ہے. اگر قتل ہو تو مقتول تو کچھ کر نہیں سکتا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ ولی پر فرض ہے. اور شادی شدہ عورت کا ولی اس کا خاوند ہوگا اس صورت میں، اور بچے کا ولی اس کا باپ ہوگا.
اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر ماں ولی بنے گی. مگر یہاں صرف اس محدود ذریعہ قتل تک بات نہیں چھوڑی گئی جن 2 ذرائع قتل کی بات میں کر چکا ہوں. یہ قرآن کریم پیش کرتا ہے. اب قتل کا عام مضمون ہو گیا ہے. اگر قتل ہو جائے تو حق ہے اس مظلوم کا جو اس نے لینا ہے جو اس کا ولی ہے. اور اس سلسلے میں اس کو ہدایت یہ فرمائی جا رہی ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کو ایک غالب حق دیا ہے اور ایک دلیل دی ہے جس کی بنا پر وہ جان لینے کا حق رکھتا ہے. فلا یسرف فی القتل، تو قتل جب اس نے کرنا ہے جواباً تو اس میں اسراف سے کام نہ لے اور انتقامی کارروائی کی خاطر تکلیف نہ دے. اور اسراف فی القتل کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ قتل کے معاملے میں اتنی شدت نہ کرے کہ معافی یا فدیہ کا جو امکان ہے اس کو بالکل بند کر دے. یہ اسلامی قانون قتل اور قتل کے متعلقات سے بارے میں اسلام نے کیا حقوق قائم کیے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کے سامنے ہے. آج کل یورپ میں یہ بہت زور سے سوال اٹھایا، امریکہ میں بھی ہر جگہ ہی ہے کہ کیا کسی قاتل کو قتل کرنا ضروری ہے، یعنی پھانسی چڑھانا، اور کیا یہ زیادہ انسانیت کے قریب نہیں ہے کہ قاتل کو معاف کر دیا جائے اور اس کی زندگی باقی رکھی جائے، کیونکہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، خواہ اس نے کسی کی زندگی لی ہو. اور کیا یہ زیادہ سلجھا ہوا ارتقائی طریق نہیں ہے جو ہماری تہذیب نے سیکھا ہے کہ نہ قتل کرو بلکہ عمر قید دے دو؟ اور کیا اس میں بعض خطرات کا ازالہ نہیں ہو جاتا کہ ایک شخص خام خواہ زیر الزام آ چکا ہو اور اس کے قتل کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر اس کو قتل نہ کیا جائے، عمر قید میں تبدیل کیا جائے، تو بعض دفعہ 10 سال کے بعد، بعض دفعہ 15 سال کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مظلوم تھا اور ناحق قتل ہونا تھا اگر اسے قتل کر دیا جاتا. یہ سب دلائل اس بات کے حق میں دیے جاتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کو اڑا دیا جائے، یعنی قاتل کی موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے، سوسائٹی سے اکھیڑ کے پھینکا جائے. یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کس کا حق ہے معاف کرنے کا، یعنی قتل کسی کا ہو اور معاف اسٹیٹ کر دے، کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ اور قتل کی نوعیت بھی نہ دیکھی جائے اور قتل کی تعداد بھی نہ دیکھی جائے. اگر عمر قیدی سزا ہے تو ایک آدمی قتل کرتا ہے اور بھیانک ظالمانہ قتل کر کے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں مروں گا نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جتنا لمبا عرصہ مجھے ملے گا فائٹ آؤٹ کرنے میں امکان ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور امکان ہے کہ وکیل جیت جائیں. تو اس صورت میں قتل کو ایک انگیخت ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے، اور قتلوں کی تعداد اس زمانے سے بڑھ جاتی ہے جس زمانے میں قتل کی سزا موت ہوتی تھی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں نے کئی دفعہ پیش کیا ہے تحریری طور پر بھی اور اپنی تقاریر میں بھی مغرب میں کرتا ہوں کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ تم ظلم کر رہے ہو معصوموں کے اوپر. تہذیب کے نام پر تم جرائم کی حمایت کر رہے ہو. ایک مجرم جس نے قتل کیا ہے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کو انسانیت کے خلاف کہنا یہ محض تمہاری عقل کا فطور ہے. لیکن اگر قتل نہ کریں اس کو اور پھر زیادہ معصوم قتل ہوں تو یہ تمہارے نزدیک انسانیت ہے. بس اگر تکڑی میں ڈال کر تولیں تو وہ چند معاملات جن میں ہو سکتا ہے کوئی معصوم ہو وہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے. جو معصوموں کے قتل میں یہ قوانین اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ پہلے میں کہا کرتا تھا اس کا ثبوت نہیں تھا، اب
باقاعدہ اعداد و شمار اکٹھے کرنے والوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بلا شبہ جب سے یہ قوانین مثلا بریٹن میں جاری ہوئے، یہاں بعض پارٹی ہیں جو تحقیق کر کے وہ پارلیمنٹ میں بار بار پیش کرتی ہیں کہ تم اس قانون کو بدلو، یہ ظالمانہ ہے، کیونکہ معصوم شہری کے حق زندگی پر اس کا اثر پڑا ہے۔ ہر ایرا غیرہ موت کے ڈر سے جو روک سکتا تھا اب نہیں روکتا، کیونکہ زندہ رہنے کا جو یقین دہانی یہ تصور کہ شاید میں نہ پکڑا جاؤں اس کو مزید تقویت دیتی ہے۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ پھانسی چڑھنا ہے اس کے سوا چارہ نہیں، تو یہ بہت زیادہ قتل کی راہ میں روک ہے۔ یہ بات اب قوائف سے بھی ثابت کی جا چکی ہے۔ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آیا قتل کے نتیجے میں قتل کرنا زیادتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، لیکن قتل پر غیر معمولی زور دینا زیادتی ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں بعض قتل کا مطالبہ کریں گے، بعض قتل نسبتاً رحم کا مطالبہ کریں گے۔ بعض قتلوں کے نتیجے میں مالی سزا دینا وہ مظلوم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ تو ان سارے امور کو قرآن کریم نے کھول دیا کہ یہ امکانات ہیں جن سے تمہارے رد عمل مختلف صورتوں میں مختلف ہونے چاہیے، لیکن فیصلہ کا اختیار اسٹیٹ کو نہیں ہے۔ اسٹیٹ تو تھرڈ پارٹی ہے۔ کسی کا بچہ قتل ہو گیا ظالمانہ طریق پر، اس کی ماں اگر ولی ہے تو اس کا حق ہے وہ فیصلہ کرے۔ وہ عذاب میں ساری عمر مبتلا رہے اور تم معاف کر کے چھٹی کر جاؤ، ایسے واقعات یہاں ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے سخت انٹرویوز آئے ہیں۔ وہ جن کے ظالمانہ طریق پہ جن کی بچیوں پہ ظلم ہو کر کے مارے گئے، وہ روتی پیٹتی ہے کہ ساری عمر کے لیے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جب تک اس بدبخت کا خون نہ لیا جائے ہمیں چین آ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو قتل کر گیا، دوسرا جیتے جی درگور کر گیا، اور اس میں یہ ملک کا قانون ذمہ دار ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ غریب خاندان ہے، اور قتل کے جو محرکات تھے وہ اتنے ظالمانہ نہیں تھے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ، کچھ انگیخت تھی بھی مقتول کی طرف سے۔ ایسی صورت میں اس کو اگر معاف کر دیا جائے اس شرط پر کہ وہ یتیموں کا خون بہا ادا، یتیموں کو مقتول کا خون بہا ادا کرے اور اتنا دے کہ ان کا باعزت گزارا ہو سکے، تو جس چیز سے ان کو محروم کیا گیا ہے قتل کی صورت میں، یعنی معیشت کا سہارا، اس کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی۔ اس صورت میں ولی کا کام ہے فیصلہ کرے، اور اسٹیٹ کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآنی تعلیم ہر پہلو سے مکمل ہے۔ من قتل مظلومن میں اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض قتل ضروری نہیں کہ مظلوم ہوں، یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض مقتول مظلوم نہیں ہوں گے۔ اگر مظلوم نہیں ہوں گے تو پھر حسب حالات فیصلہ کرنا ہوگا، اور پھر اسراف سے کام لینا جائز نہیں۔ پھر اس میں اگر مقتول مظلوم نہ ہو اور ولی زور دیں کہ اس کو ضرور قتل کرنا ہے قاتل کو، تو یہ اسراف ہے، اسراف فی القتل ہے۔ اور اگر قتل کا ذریعہ ظالمانہ ہو تو وہ بھی اسراف فی القتل ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت میں یہ سارے امکانات قرآن کریم نے کھول دیے ہیں، اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس تعلیم کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہر زمانے میں نافذ العمل ہے، کسی زمانے میں بھی یہ آیت اپنے مضامین کے لحاظ سے پیچھے نہیں رہتی۔ آج بھی بین ہی وہی ضرورتیں ہیں قتل کے تعلق میں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب قتل کا ہو تو پھر یتیم بھی رہ جائیں گے، امکانات ہیں، اور ان کا مال کھانے میں پھر حصے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی خطرہ ہے کہ معاف کیا جائے اس مال کی خاطر جو یتیموں کو ملنا ہے، جس کا ولی جو براہ راست اس کا ہمدرد نہ ہو مگر درجہ بدرجہ ولایت کا حق پا چکا ہو، وہ یہ بھی ظلم کرے کہ ان سے مال کا سودا کرے، اور ہوتا ہے ایسے۔ اور اس سلسلے میں خلفاء کا طریق یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جب بھی یہ طے ہوتا تھا کہ خون بہا، تو
پوری چھان بین کر لیا کرتے تھے کہ کوئی دباؤ تو نہیں کسی قسم کا، کوئی ہرس وغیرہ تو شامل نہیں ہوئی، پھر سواد کرتے تھے۔ تو حکومت کا کام سواد کرنا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی منافی کوئی بات نہ ہو جائے۔ جہاں تک تعلیم قرآن کا تعلق ہے اپنی ذات میں مکمل ہے، اس کے اوپر ان کا کوئی دخل دینے کا حق نہیں۔ انہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس قرآن تعلیم کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں کہ نہیں۔ کیوں جی ابھی ہے وقت ہے نا، تم لیٹ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور جب تک کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے، آپ کی زیر نگرانی ہے، اس کا مال کھانے سے پرہیز کرو، سوائے اس کے کہ بہترین طریق پر ہو۔ بہترین طریق سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کھانا اتنا واضح طور پر درست ہو کہ سوسائٹی دیکھے تو اس پہ کراہت محسوس نہ کرے اور آپ کو چھپانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آسن طریق وہ ہوا کرتا ہے جسے کھلم کھلا دکھایا جا سکتا ہو، بس جہاں بھی اخفاء کا پہلو ہوگا یتیم کے مال کے کھانے میں، وہ آسن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے اندر یہ تعلیم شامل ہو گئی کہ یتیم کا مال اس وقت کھاؤ جب تم دکھاؤ تو شرمندہ نہ ہو، دکھاؤ تو فخر سے تمہارا سر پھر بھی اونچا رہے کہ یہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کا مال سنبھالا، اس کی تجارتیں چمکائیں، اور محض اپنی مجبوری کی ضرورتوں کے سوا ہم اس سے کچھ نہیں لے رہے، یہ آسن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اور اس کا خیال رکھنا، اور اس میں جو خرچ ہوتا ہے کچھ زائد وہ اس کے مال سے ادا کرنا بالکل جائز ہے، مگر اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پھر بلوغت کو پہنچے، پھر تمہارا کوئی حق نہیں کہ زبردستی اس کے اموال کی نگرانی کرو، اس کے اخراجات کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد ضرور ایسا ہے جو پوچھا جائے گا۔ یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں انسان پر یہ عہد ہے خدا کے ساتھ کہ وہ اپنی امانت کو پورا کرے گا، اور یہ عہد امانت ہے جو دراصل یہاں پیش نظر ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس یہ امانت ہے، یہ خدا کے عہد میں تم آ گئے ہو۔ ہر شخص جس کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس کا حق ادا کرنے کا پابند ہے، جیسے خدا کے عہد کے نتیجے میں اس پر اب لازم ہو چکا ہے، اور یہ بات اس وجہ سے بھی پوچھی جائے گی۔ ظلم اپنی جگہ بھی پوچھا جاتا ہے، مگر عہد امانت کے اعتبار سے اس کا مرتبہ عام ذمہ داریوں کے مقابلے پر بہت بڑھ جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اب جو مضمون قرآن کریم شروع کر دیتا ہے کسی وجہ سے اس کو اچانک چھوڑ نہیں دیتا، رفتہ رفتہ اس کے تقاضے پورا کرتا ہوا واپس اصل کی طرف لوٹتا ہے، مگر ڈھلوان کے ساتھ، اچانک ڈراپ ہو کے نہیں۔ تو اب چونکہ مالی باتیں اور انصاف کے تقاضے اور یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، تو فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ماپ کیا کرو تو پورا پورا ماپ کیا کرو۔ اور اس کا پہلے مضمون سے یہ تعلق ہے کہ جن لوگوں میں یہ عادت نہ ہو وہ یتیم کے حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ لازم ہے کہ فطرتاً عادتاً تم یہ طریق اختیار کرو کہ یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، تم مال کے کفیل ہو یا غیر کفیل ہو، جب بھی ماپ دو تو پورا ماپ دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو لفظ ہے واو یہ عاطفہ ہے اور صرف زینو لفظ ہے نا، ہاں، یہ جو واو ہے اس کو چونکہ وزن میں بھی واو آتی ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کو غلطی سے وزن کو ایک لفظ نہ سمجھیں۔ وا میں نے ہے اور زینو میں جب امر ہوا تو پہلی واو گر گئی ہے، تو وزن کرو
جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یعنی جھکتی ہوئی ڈنڈی نہ ہو، پورے انصاف کے ساتھ برابر کا تول ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ یقیناً اچھی بات ہے اور بہترین ہے انجام کار۔ تعویل کا معنی ایک تو ہے تعبیر، کسی بات کی حکمت، اور ایک انجام کے معنوں، انجام کار کے معنوں میں بھی لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے۔ تو اپنے انجام کے اعتبار سے تمہاری بھلائی کے، آخری بھلائی کی خاطر یہی بہترین چیز ہے۔ اور وہ احسن و تعویلہ کا جو دوسرا معنی ہے تعویل کا، وہ سارے مضمون کی تعویل یہ بن جائے گی کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ یتیموں سے یہ کرو، فلاں سے یہ سلوک کرو، قتل کے وقت بھی اسراف نہ کرو، یہ اس کی تعویل یہ ہے کہ بنیادی طور پر تم انصاف کے تقاضوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کسی پہلو سے بھی ان میں کمی نہ آنے دو۔ پچھلی ساری گفتگو کی گویا یہ تعویل ہو گئی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور انصاف کے تقاضوں میں ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ کوئی موقف اختیار نہ کرو جب تک تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ علم ہو نہ ہو موقف پہلے اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر موقف اختیار کرنے کے بعد جھوٹ بول بول کے اس موقف کی تائید کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی بات پوچھو، ہاں جی یہ یوں ہے، آپ نے دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تو نہیں، وہ ہے یہی، اور بات پھر جھوٹ، ہاں جی دیکھا تھا۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ تو فلاں نے ہمیں کہہ دیا تھا، یہ فلاں نے کہہ دیا تھا، تو یہ جو غیر ذمہ داری کا طریقہ کار ہے یہ بہت ہی اہم ہے قوم کے کردار کو بگاڑنے کے لحاظ سے۔ اور اس ضمن میں اگر آپ یہ عادت ڈال لیں کہ علم کے بغیر بات نہیں کرنی، تو بسا اوقات کوئی جواب نہیں دے سکیں گے آپ۔ پھر سوال کریں کیوں جی یہ کیا ہوا، سب چپ، پھر پتہ نہیں، اور ایک شوخ بول پڑے گا کہ ہاں جی یہ یوں ہے، اور جو جلدی بولتا ہے اس سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب کھوکھلی باتیں کرتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی میں نے کچھ نہ کچھ کہنا ضرور ہے۔ تو اس عادت کو روکنا چاہیے، یہ تو بہت ہی کچی عادت ہے، اور ایسے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، ان کی عادت جھوٹی ہوتی ہے، اس جھوٹی عادت کے نتیجے میں ہمیشہ غلط بات ہی نکلے گی، اور عمداً وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو علم بھی نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ عادت ہے، وہ کہتے ہیں جواب تو ہم نے دینا ہے، اور ایک اندازہ لگاتے ہیں اور اس کو علم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم موقف نہ اختیار کیا کرو، موقف علم پر مبنی ہو، اندازہ لگانا ہے تو اندازہ کہہ کر پیش کیا کرو۔ یہاں موقف کے لفظ نے ثابت کیا کہ اندازہ لگانا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن بتایا کرو کہ ہمیں علم نہیں ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ ہو، اور یہ کہنا ہرگز ناجائز نہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسا اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم شکار پہ تھے تو دور سے کوئی چیز نظر آ رہی تھی، ریت کے اوپر جو دریا بیاس کے اندر، ہم اس کو بریتا کہتے تھے، یا بیچ میں جزیرے ریت کے آیا کرتے تھے، وہاں شکار بیٹھا کرتے تھے۔ تو بہت دور سے مسلم موعود نے دور میں لگا کے دیکھا کہ شاید یہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پوچھا ہم سے بتاؤ کیا اندازہ ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ روزمرہ کی زندگی میں اندازے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ خلاف علم بات نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی موقف نہیں اختیار کرتا۔ کسی نے کہا یہ مرغابی ہے، کسی نے کہا وہ جھاڑی ہے، کسی نے کہا کہ یہ سرخاب ہے، جتنی آنکھیں اتنی نظارے الگ الگ اور اندازے الگ الگ۔ اس وقت ملاح جو تھا وہ چپ بیٹھا ہوا تھا، اور مسلم موت کو یہ پتا تھا کہ ملاح جو ہے اس کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ پہچانتا ہے۔
اور وہ بیچارہ دل شکنی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو پتا تھا کہ شکار نہیں ہے جو کچھ بھی ہے یہ شکار نہیں ہے. تو اس کا جواب مجھے یاد ہے، بڑا اپریشیٹ کیا حضرت سے کہ دیکھو کیسا اس نے دونوں طرف کی بات رکھ بھی لی اور سچی بات بھی کر دی. یوں دیکھنے کے بعد کہتا ہے حضور یا تو بجھ جائے جھاڑی ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے شکار نہیں کا یا پھر کوئی اور چیز ہے کہ یہ امید نہ لگائے بیٹھو کہ اس میں کوئی زندگی ہے، کوئی جانور ہے. تو یہ اس آیت کے مضمون کے خلاف نہیں ہے. ولا تقفو ما لیس لک بہ، اس نے موقف ہی ایسا اختیار کیا جو بالکل درست تھا اور اس کے سوا اور موقف ہو ہی نہیں سکتا تھا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس میں جو علم کے ذرائع ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے کان جس سے سنتے ہیں، آنکھ جس سے دیکھتے ہیں، اور فؤاد جو کمپیوٹرائز کر کے ایک چیز کا آخری تخمینہ لگاتا ہے. ہر دیکھنے والا وہ تخمینہ نہیں لگاتا جو دوسرے نے لگایا ہو. آپ بھی ایک چیز دیکھ، جس سے یہی بجھے والی مثال ہے، کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا، اگر وہ اپنی نظر کے خلاف بات کرے تو جھوٹا ہوگا. اگر فؤاد نے غلطی کی تو غلط ہونے کے باوجود جھوٹا نہیں ہوگا. اور اگر بل ارادہ اس نے کمپیوٹ کرنے میں بددیانتی سے کام لیا ہے تو پھر نظر اور بصر کے علاوہ اس کے جو آخری فہم ہے وہ بھی بے ایمان ہوگی، وہ بھی سزاوار ہوگی اس بات کے کہ اسے رد کیا جائے یا سزا دی جائے. تو یہ 3 چیزیں اکٹھی اللہ نے بیان فرما دی ہیں. تم سے جب کوئی بات پوچھی جائے، کوئی موقف اختیار کرو تو یاد رکھو تمہاری آنکھیں بھی جواب دیں ہیں، تمہارے کان بھی جواب دیں ہیں، اور وہ آخری تخمینہ جو دماغ کے اندر بیٹھ کے تم لگاتے ہو وہ بھی جواب دہ ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین میں اکڑ فو کے ساتھ نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو ہرگز زمین میں شگاف نہیں کر سکتا، نہ بلندی میں پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے. تبلغ الجبال طولا، اپنی بلندی میں پہاڑوں کی رفت اختیار نہیں کر سکتا. جو مرضی کر لو، 6 فٹ کے نہیں تو 8 فٹ کے ہو کے رک جاؤ گے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اتنے بلند ہو جاؤ کہ پہاڑوں سے بھی غالب آ جاؤ. تو تمہاری حدیں مقرر ہیں اور تم خدا کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یعنی جو پاؤں کے نیچے چیز ہے اس کو بھی پوری طرح رسوا ذلیل نہیں کر سکتے، اس میں بھی تمہیں کوئی طاقت نہیں ہے. تو دکھاوا اور مرحا کے ساتھ اکڑتے ہوئے چلنا اور یہ چیزیں یہ بیکار اور لغو باتیں ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان سب باتوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کی برائیاں جو ہیں ان باتوں کی وہ بہت مکروہ ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اب مرحا کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو انسان جھوٹے تخمینے پیش کرتا ہے، ساری حرکتیں کرتا ہے، وہ دکھاوے کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. تو دکھاوے کی تان اس بات پہ آ کے ٹوٹی ہے پھر کہ جو دکھاوا کرے گا پھر وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے گا. اگر کچھ پیش نہیں کر سکتا دکھانے کے لیے تو اکڑ کے چلنا تو اس کے اختیار میں ہے نا. تو وہی لوگ جو بڑائیاں، جھوٹی بڑائیاں حاصل کرتے ہیں گپے مار مار کے، اگر یہ بھی ان کو توفیق نہ ہو تو پھر وہ اکڑ کے ضرور چلیں گے، ترے اونچے کر کے اکڑ کے زمین پہ. کئی زمینداروں میں نے دیکھا یہ بہت ہے خاص انداز، وہ مارتے ہیں یوں کر کے اوپر چادر اور پھر یوں کر کے اکڑتے ہوئے چلتے ہیں چاہے کچھ بھی نہ ہو پلے، وہ صرف وہ پلو ہی ہے جو اکڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بےہودہ بیوقوف ہماری حرکت ہے اور بری بات ہے. اپنی عزت گواتے ہو تم، حاصل نہیں کر سکتے. اب وقت ختم ہو گئی، مٹھی ہو گئی، چلو جی.
कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। अब 2 आयतें जल्दी से करना लें, इनको ख़त्म कर लेते हैं। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमत। देखिए कितनी हिकमत की बातें हैं जो बयान फरमाई हैं और बारीक दर बारीक तसलसल कायम रखा गया है। औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमत वला तजल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा। बस खुदा के सिवा किसी और को माबूद न बना। हर हिकमत का सरचश्मा, हर ताकत का, हर अता का सरचश्मा खुदा ताला ही है। अगर तू उसके सिवा किसी और को अपना माबूद बना लेगा तो तुल्का फी जहन्नम मलूम मधूरा, तो जहन्नम में इस हालत में फेंका जाएगा कि धत्कारा हुआ और मलामतज़दा है। अफ़ अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीना वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। क्या अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने अपने लिए जो औलाद चुनी है, अस्फ़ाकुम तुम्हारे लिए जो औलाद चुनी है वो नर औलाद है, बनीन दिए हैं तुम्हें। वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, और अपने लिए मलाइक में से बेटियां पग बना ली हैं। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, यकीनन तुम लोग एक बहुत ही बड़ी बात करते हो, यानी बड़ा कलमा कुफ्र बकते हो। ये जो आयत है इसके मुताबिक जो काबिल तशरीह बात है वो कल करेंगे और नई तिलावत और फिर नया तर्जुमा शुरू होगा कल से, ठीक है। संभाल लेंगे।